بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ باب من تبرک بشجر او حجر ونحوہما۔ محترم حاضرین، یہاں سے ایک نیا باب شروع ہوتا ہے۔ باب ہے درخت، پتھر یا ان جیسی چیزوں سے برکت حاصل کرنا۔ اب یہاں برکت، اس کا معنی ہے کثرت اور ثبات۔ کثرت کا مطلب زیادتی۔ اب مثال کے طور پر اللہ نے مال عطا کیا، اس میں زیادتی ہو، اولاد اس میں زیادتی ہو، یا اولاد نیک اور صالح ہو، یہ برکت ہے۔ یا اللہ نے جتنا مال عطا کیا وہ ہمارے اخراجات کے لیے، گزارے کے لیے کافی ہو جائے، یہ ہوتا ہے۔ ورنہ ایک آدمی بہت کمانے کے بعد بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا، وہ کما رہا ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو پہلے کے مقابلے میں برکت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ پہلے لوگ کہا کرتے تھے گھر میں ایک اکیلا آدمی کماتا ہے، سب کھاتے تھے، اور آج گھر میں کمانے والے 2 4 5 ہے، لیکن وہ برکت نہیں ہے۔ اور اس کی بہت سارے اسباب ہے، اور اس میں ایک بڑا سبب ہے نماز، عبادات، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا، دور کر لینا۔ وہ پابندیاں نہیں ہیں، اس کے علاوہ شریعت کی پابندی بھی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے ثبوت، یعنی وہ چیز میں پائیداری پائی جائے، ٹکاؤ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ ہی دنوں کے لیے اس کے بعد ختم ہو جائے۔ ایک آدمی کو روزگار ملا، اچھی بات ہے، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتے کے بعد ختم ہو گیا، اسے روزگار سے نکال دیا گیا۔ ثبات نہیں ہے۔ ثبات کا مطلب وہ چیز ٹکی ہوئی ہو، اس میں پائیداری پائی جائے، تو یہ برکت کا مطلب ہے۔ اور تبرک کا مطلب ہوتا ہے طلب البرکہ، برکت کو طلب کرنا، حاصل کرنا، اور یہ 2 چیزوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی چیز یہاں پر انہوں نے بیان کی کہ یہ تبرک شریعت کے اصولوں اور اس کے احکامات کے مطابق ہو، کہ بِأَمْرٍ شَرْعِيٍّ معلوم، ایک شرعی حکم ہو جو معلوم ہے، یعنی جس کا علم ہے، جس کے پر دلائل موجود ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے قرآن مجید کے تعلق سے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ سورہ 7 کی آیت نمبر 29 ہے، کہ ہم نے آپ کی طرف ایک ایسی کتاب کو نازل کیا ہے جو بابرکت ہے۔ اب قرآن مجید کے بابرکت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ظاہری طور کے پر ہے کہ قرآن مجید سب سے اہم بات کہ ہماری زندگی سے شرک کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو بتائیے آج ہم کیا واقعتاً اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے؟ کیا ہمیں خیر امت بنایا جاتا؟ سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے تعلق سے ایک مرتبہ شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ نے ایک بہت پیاری بات کہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ان کا صحیح مقام اور مقصد حیات سے آگاہ کیا۔ ورنہ انسان بڑا عجیب ہے، اگر یہ سرکشی پہ آتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے اور کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور اگر وہ پستی اور ذلت کی طرف جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کنکر کو، پتھر کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ ہر پتھر کے اندر شنکر نظر آتا ہے، یہ معاملہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ان کے مقصد سے اور اللہ کے بارے میں صحیح حقیقت سے آگاہ کیا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، چھوٹا احسان نہیں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ، اور یہی قرآن مجید کا بھی ہے کہ اگر قرآن نہیں ہوتا تو یہ بتائیے کیا ہم صحیح راستے سے آگاہ ہو پاتے؟ توحید اور شرک، ان تمام چیزوں کے بارے میں علم ہوتا، حلال و حرام کی تمیز ہوتی، جائز و ناجائز کا فرق ہوتا۔ یہ قرآن مجید کی برکت ہے، تو یہ اس سے فتح حاصل ہوتی ہے، یعنی انسان زندگی میں شیطان کے خلاف کامیاب ہوتا ہے۔ اور ایک تو ظاہری چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن مجید کے ایک حرفوں کے پر 10 نے کیا ہے، مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔
یعنی صرف اتنا ادا کرنے سے بندے کو 30 نیکیاں ملتی ہے. یہ ابتدا ہے. قرآن جتنا آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو برکت ہوگی، اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملنے والا ہے. لیکن آج بہت بڑی بدنصیبی کہ قرآن سے ہمارا وہ رابطہ ہے ہی نہیں، نہ قرآن مجید سے وہ واسطہ ہے. آپ پہلے دیکھیے گا اب ایک نیا جنریشن آ چکا ہے. جو پرانا جنریشن تھا جسے ہم موبائل کے دور کے پہلے کا جنریشن کہتے ہیں، وہ الگ تھا. عمومی طور کے پر لوگ نماز کے لیے حاضر ہوتے، نماز کے بعد ہر مسجد میں آپ کو ایک تعداد ملتی جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے. اب تو یہاں فجر کے بعد بھی لوگ نماز کے بعد قرآن مجید نہیں لیتے، ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل عام چیز ہو چکی ہے. رمضان المبارک میں لوگ قرآن مجید کو کئی مرتبہ ختم کیا کرتے تھے، اس کی تفسیر کا اہتمام کرتے، قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے. نہیں ہے وہ چیزیں اب. تو یہ دراصل بے برکتی، ہم قرآن مجید سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی تلاوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کے درس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ ہے بے برکتی. اس کے بعد اس کے علاوہ انسان اس قرآن مجید کے پر جتنا زیادہ محنت کرے گا، قرآن مجید پڑھے گا، سمجھے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا، اتنا زیادہ اس کی زندگی کے اندر برکت ہوگی. اب یہاں برکت کا مفہوم ایک تو یہ بتایا قرآن مجید کے ذریعے برکت حاصل ہوتی ہے. دوسرا ہے کہ بِأَمْرٍ حِسِّيٍ معلوم، کوئی ایسا حصی معاملہ جس کے پر دلیل موجود ہو. معلوم کا مطلب جو علم میں ہو، یعنی اس کے پر دلیل موجود ہو. ورنہ اگر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کہتے ہیں جس پر دلیل قائم ہو. اگر دلیل نہیں ہے تو علم نہیں ہے. اگر کوئی آدمی بغیر دلیل کے بات کرتا ہے، کتنی بھی بڑی بات کرے، وہ علم نہیں ہے. علم وہ ہے جس کے پر دلیل قائم ہو، قرآن سے کوئی دلیل ملتی ہو، حدیث سے کوئی دلیل ملتی ہو. تو یہاں ظاہری طور کے پر یہ کہہ رہے ہیں کہ التعلیم والدعا ونحوہ، کہ آپ قرآن مجید کی تعلیم دیں. اب قرآن مجید کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور روایت ہے، اور یہ اعزاز اللہ کے رسول نے دیا ہے. گرچہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی قرآن مجید کو سکھاتا ہے، حفظ کرواتا ہے، درس قرآن کا اہتمام کرتا ہے، قرآن سے وابستہ کوئی بھی چیز ہو، لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی اعتبار سے بظاہر اس کے پر روپیہ پیسہ نہیں ملتا ہے. ڈاکٹر، انجینئر ان کو بہت بھاری سمجھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت پیسہ کماتا ہے. یعنی ہم دنیاوی اعتبار سے فیصلہ کرتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تمہارے درمیان سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یعنی طلبہ علم جو قرآن مجید کا علم حاصل کر رہے ہیں. اس میں وہ بچے بھی ہیں جو قاعدہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو ناظرہ کے طور کے پر تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی تفسیر تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہے. تو طلبہ، اس کے بعد وعلمہ جو اس کی تعلیم دیتا ہے، یعنی جو اس کا استاد ہے. اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر، کسی گھر کے اندر لوگوں کو چند طلبہ ہیں، قاعدہ پڑھا رہا ہے، قرآن مجید پڑھنا سکھا رہا ہے، سب سے بہتر ہے. سماج میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کس کتاب کی تعلیم دے رہا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ. اور قرآن سے جو بھی وابستہ ہوگا کسی بھی اعتبار سے، تو اللہ اسے دنیا میں عزت دے گا، اور مرنے کے بعد اللہ نے جو اس کا مقام طے کیا، اس کی نیت اور ان تمام چیزوں کی بنیاد کے پر، وہ تو بہتر سے بہتر ہوگا، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو دنیا کیا سمجھتی ہے وہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. کہ آپ قاعدہ پڑھا رہے ہیں، قرآن ناظرہ پڑھا رہے ہیں، حفظ کرا رہے ہیں، درس قرآن کا اہتمام کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت چھوٹا کام کر رہے ہیں. اس سے بڑا کام ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ قرآن مجید سیکھیں، سکھائیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کسی امام، پیر، ولی، بزرگوں کی بات نہیں ہے، یہ امام کائنات کی بات ہے جنہیں سید الانبیاء، سید البشر بنایا گیا. قرآن سے وابستگی انسان کو دنیا کا سب سے بڑے مقام کے پر لے جا کر بٹھاتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ کے گورنر سے مقام عثمان کے پر ملاقات کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر ہے تو مکہ کی گورنری کون کر رہا ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کسے آپ نے ذمہ دار بنایا؟ تو انہوں نے کہا ایک غلام ہے عبد الرحمن ابن ابزہ. تو کہا کہ ایک غلام کو تم نے مکہ حوالے کر دیا؟ تو کہا کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم بہت بہتر طریقے سے رکھتا ہے، اسے قرآن مجید کا بہترین علم ہے، یعنی قرآن مجید پڑھنا، قرآن کی تفسیر، یہ تمام چیزیں اسے بہت اچھے طریقے سے ازبر ہے.
تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنو، یہ بات تمہارے نبی نے کہی ہے کہ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، یقیناً اللہ اس کتاب کے ذریعے، یعنی جو قرآن پڑھے، قرآن مجید کا علم حاصل کرے، لوگوں کو تعلیم دے، اس کے ذریعے انہیں رفعت، بلندی عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی اسے چھوڑ دے تو اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے جسے اپنے شعر کے اندر کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یہ وہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو قرآن مجید کی تعلیم، اس کے بعد دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا دو طریقے کی ہوتی ہے۔ آپ جب اس کے بارے میں مسائل پڑھیں گے، دعا دو طریقے کی ہے۔ ایک دعائے مسئلہ ہوتی ہے، مسئلہ یعنی جس میں کچھ مانگا جاتا ہے۔ سب سے جامع اور بہترین دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سب سے جامع اور بہترین دعا ہے۔ ساری بھلائیاں اس کے اندر آ چکی ہے، مانگا جا رہا ہے، دنیا کی بھلائیاں، آخرت کی بھلائیاں، جہنم کے عذاب سے پناہ، سب آ گیا۔ اور ایک دعائے ذکر ہوتی ہے، تو یہاں دعائے ذکر ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت ایک دعا ہے۔ دعا کا مطلب صرف مانگنا نہیں ہوتا ہے، ایک مانگنا ہوتا ہے، ایک ذکر کرنا۔ اب دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، سبحانک تو بے عیب ہے، پاک ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، میں ظالموں میں سے تھا۔ اب بتائیے اس میں کون سی دعا ہے؟ کیا مانگا جا رہا ہے؟ کچھ مانگا گیا نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے اندر تین چیزیں ہیں، توحید ہے، لا الہ الا انت، کہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد تسبیح ہے، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، بے عیب ہے، اور اعتراف جرم ہے، غلطی ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے تھا۔ تین چیزیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی بنیاد کے پر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے ایسی جگہ سے نجات دی جس کا تصور ہم کر ہی نہیں سکتے تھے۔ مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائی کے اندر ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہاں زندگی ہوگی؟ مچھلی کے پیٹ کے اندر، سمندر کی گہرائی میں، اور ایک طویل مدت تک انہیں رکھا گیا۔ تو اللہ نے صرف ایک دعا کی برکت سے، جس میں کچھ مانگا نہیں گیا تھا، اللہ کا ذکر تھا، توحید تھی، اللہ کی تسبیح تھی، اور اپنی غلطی کا اعتراف تھا، اللہ نے سب عطا کر دیا جو چاہیے تھا، نجات عطا کی۔ انسان اگر دیکھے تو وہ بھی دنیاوی ہموم اور غموم کے اندر گرا ہوا ہے، اور یہ بات سوچ لینا چاہیے، لا راحت فی الدنیا، دنیا میں کسی کو کوئی آرام اور سکون نہیں ہے، یہ طے ہے۔ ہر کسی کی زندگی امتحان اور آزمائشوں سے گزر رہی ہے۔ ہم صرف دوسروں کو سمجھتے ہیں یار وہ تو بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے، اسے کمانے، کھانے، رہنے سہنے کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کن آزمائشوں سے گزر رہا ہے۔ ہم بظاہر دیکھ رہے کہ آدمی خوشحال ہے، لیکن اس کے اپنی دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے، اس کے اپنے گھریلو مسائل کیا ہے، اس کے اپنے کاروباری مسائل کیا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی خوشحال زندگی گزار رہا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ سکون، آرام اور راحت کب نصیب ہوگی؟ تو انہوں نے کہا جب ہم جنت میں پہلا قدم رکھیں گے، تبھی ہماری زندگی کے تمام ہموم اور غموم اور فکر، پریشانیاں ختم ہوگی، جب تک ہے ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں، اور اس کے کچھ ہی وقت کے بعد آپ کی وفات بھی ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے آئیں، آپ کو دیکھا، آپ کی تکلیف کو دیکھا، بہت پریشان ہوئی اور کہا وا کرب ابا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، اور جو درد، جو تکلیف باپ کا بیٹیاں محسوس کرتی ہیں وہ بیٹے نہیں کر سکتے۔ حضرت فاطمہ نے دیکھا، بے قرار ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد تمہارے ابا جان کے پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اسی کے کچھ وقت کے بعد آپ کی وفات ہوئی، اس لیے کہ جب تک دنیا میں ہے۔ اور جب جنت میں داخل ہوں گے تو اہل جنت کیا کہیں گے؟ سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، ساری تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم کو سارے غم اور فکروں سے نجات دی۔ اب یہاں فکر نہیں ہے، جنت دارالسلام ہے، دارالسلام کا مطلب صرف سلامتی ہی سلامتی ہے، وہاں کسی بھی قسم کا پرابلم، کسی قسم کی پریشانی ہے ہی نہیں، ساری چیزوں سے آزاد دنیا ہے، اس لیے اس کو دارالسلام کہا جاتا ہے۔
بہرحال یہاں دعا جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا، قرآن دعا ہے، اور قرآن میں بہت ساری دعائیں ہیں بھی، اور قرآن مجید کی تلاوت کے بعد آپ دعا کیجئے، آپ کی دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے، یہ تمام چیزیں۔ اور تو یہ ایک ظاہری اور حصی چیز ہے۔ اس کے علاوہ انسان قرآن مجید کے علم اور خیر کی طرف دعوت دے کر اس سے برکت حاصل کرتا ہے۔ قرآن مجید آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ایک بڑا حصہ کیا تھا کہ یتلو علیہم آیاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ دعوت میں بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ جو لوگ خاص طور سے غیر مسلموں میں کام کرتے ہیں، یہ لوگ بتاتے ہیں کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت ان لوگوں کے سامنے کرتے ہیں تو چہرہ بدل جاتا ہے، کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں شیطان تھوڑی آئے گا، شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب شیطان بھاگے گا تو اس انسان کی اصلاح کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے مستقل ہے کہ آپ دعوت میں قرآن مجید کی تلاوت کیجئے گا۔ یہ تلاوت دراصل دلوں کو نرم کرتی ہے۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا کہ قرآن اگر پہاڑ کے پر اتارتے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر پہاڑ کے پر اتارتے تو کیا ہوتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت اور اس کی عظمت کی بنیاد کے پر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو انسان کا دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، قرآن اس کے پر اپنا اثر کیوں نہیں چھوڑے گا؟ ایک واقعہ یاد آتا ہے، ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ رہے عبدالوہاب خلجی رحمہ اللہ، اور اس وقت تو بابری مسجد کا کیس چل رہا تھا، اور کورٹ کے اندر اس بات کے بارے میں بحث چل رہی تھی کہ بابری مسجد کے اندر کھدائی کی جائے اور دیکھا جائے کہ کھدائی میں کچھ مندر کے آثار ملتے ہیں کہ نہیں۔ اور اس وقت ہندوستان کے جو وزیر اعظم تھے، پنت پردھان تھے، تو پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک وفد ان سے ملاقات کے لیے گیا۔ جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں ان سے ملاقات کرنے کے وقت تو قرآن مجید کی چند آیات کو تلاوت کیا، اور ان آیات کو پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ بتایا کہ بندہ اگر دنیا کے اندر کسی قسم کا ظلم اور زیادتی کرتا ہے اور بچ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں بھی بچ جائے گا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ مت سمجھو کہ اللہ اس سے غافل ہے، سب اللہ جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو حیرت ہوتی ہے کہ چہرہ بدل گیا تھا قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کے بعد۔ یہ ہے قرآن مجید کی عظمت۔ تو قرآن اس کی تلاوت بذات خود عبادت ہے، اس کی تلاوت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ امریکہ کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ کیا گیا، ہاسپٹل کے اندر، کہ ایک روم کے اندر ایسے پیشنٹ کو رکھا گیا جنہیں قرآن مجید کی تلاوت نہیں سنائی گئی، اور ایک وہ روم تھا جس کے اندر پیشنٹ کو رکھنے کے بعد انہیں قرآن مجید کی تلاوت سنائی گئی، اچھے اچھے قرآن الحمدللہ جو حرم میں شیخ عبدالرحمن السدیس وغیرہ ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جس روم کے اندر پیشنٹ کو رکھنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ان کو سنائی گئی ان کی ریکوری بہت تیزی کے ساتھ ہوئی، اور جن کو نہیں سنائی گئی ان کی ریکوری بہت دھیمے ہوئی۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ تو قرآن شفا ہے، کوئی اس کو نہ سمجھے تب بھی اپنا اثر لے کر آتا ہے۔ ہم مسلمان کی ہوئے ایک بڑی کتاب، بہت سارے لوگوں کے واقعات اس کے اندر ہے۔ ایک نان مسلم بچی تھی جو بعد میں مسلمان ہوئی، اور یورپ کے اندر اس کا دوستانہ تعلق ایک مسلم فیملی سے تھا۔ وہ کہتی ہے کہ افطار کے وقت میں اس سے ملاقات کے لیے گئی، اب جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو وہ دعا کے اندر لگ گئے، اور افطار کرنے کے بعد میں نے ان لوگوں کے ساتھ افطار کیا، وہ روزے سے نہیں تھی لیکن وہ گئی تھی تو اس کو بھی ڈال لیا گیا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ چونکہ قریب میں مسجد نہیں تھی ان لوگوں نے گھر کے اندر نماز قائم کی۔ میں نے پہلی مرتبہ قرآن سنا تھا، پہلی مرتبہ جب ان کے گھر میں نماز مغرب کے اندر میں نے قرآن کو سنا تو میرا دل دھڑکنے لگا، میری کیفیت عجیب ہو گئی، حالانکہ میں قرآن کو سمجھتی نہیں تھی، پہلی مرتبہ سن رہی۔ اب ایک یورپین قرآن کیا سمجھے گا، ان کی لینگویج الگ، قرآن کی لینگویج الگ ہے، بالکل جدا جدا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں پریشان ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنی سہیلی سے ترجمے والا، ٹرانسلیشن والا قرآن مانگا اور اسے پڑھنا شروع کیا، اور جب میں نے قرآن کو پڑھا اور ایک مدت بھی تھی تو مجھ کو احساس ہوا کہ میں جس چیز کی تلاش میں تھی اور دل بے قرار تھا وہ مجھے مل گیا۔ دراصل دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے بغیر مان ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ خالق وہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے بغیر رہے؟ اور جب اسے اللہ مل جاتا ہے اور اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اسے دنیا کا سکون اور قرار حاصل ہو جاتا ہے۔
تو یہ قرآن مجید جس کے بارے میں ہے کہ اس کے علم کے ذریعے اس کا علم حاصل کرنا، دونوں چیزیں کہ آپ قرآن مجید کو اس کی تلاوت صحیح طور پر کریں، ورتل القرآن ترتیلا، تجوید کے احکام مسائل، اس کے بعد تفسیر کا علم حاصل کرنا، یہ سب اسی کے اندر شامل و داخل ہے۔ اور قرآن ایک ایسا سمندر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں کہتے ہیں، ترمذی کی ایک طویل روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں غوطہ لگانے والے، قرآن ایک سمندر ہے، اس میں غوطہ لگانے والے جتنا غوطہ لگائیں گے اتنے موتی لے کر آئیں گے۔ قرآن ایسا سمندر ہے، اللہ نے جس کو جیسا علم عطا کیا ویسے جا کر اس میں سے اپنے اعتبار سے لاتا ہے۔ تو اللہ نے جب اس کو قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے تو اس کا پڑھنا، اس کے پر غور کرنا، اس کا علم حاصل کرنا، یہ یقیناً طور کے پر انسان جتنا زیادہ ڈوبے گا اتنا زیادہ وہ اس کے علم سے بہرہور ہوگا۔ اس کے بعد وَدَعْوَتِهِ إِلَى الْخَيْرِ، اور خیر کی طرف دعوت دینا، خیر کی طرف۔ قرآن نے وہی کہا نا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، کہ تم سب سے بہترین امت و جماعت ہو جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، ہمیں خیر امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کے لیے بنایا۔ اگر کوئی صرف اپنی زندگی جیتا ہے، میں اپنا دیکھوں گا، لوگ یہ کہتے ہیں میں کسی پھٹے میں پڑتا نہیں، اپنا دیکھنے کا، چپ چاپ عبادت کرنے کا، منڈی نیچے کر کے چلے جانے کا نہیں، غلط ہے۔ یہاں کسی کے پھٹے میں ٹانگ اڑانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ کسی کی زندگی کے اندر انٹرفیئر کریں، لیکن اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، کسی کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، کوئی خلاف سنت کام کر رہا ہے، جب تک آپ دیکھیں گے نہیں تو کہاں سے اس کی اصلاح کریں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا نا من رأى منکم منکرا، جو تم میں سے کوئی غلط چیز کو دیکھے، آپ دیکھیں گے تبھی، منڈی نیچے کر کے جائیں گے تو کہاں سے دیکھیں گے؟ تو منکر کو دیکھنا یہ لازمی ہے کہ آپ دیکھیں اور اس کے بارے میں دعوت کا کام کریں، اس سے روکنے کی کوشش کریں، یہ اصل چیز ہے۔ تو ہمیں کیوں خیر امت کہا گیا؟ کہ ہم دوسروں کے لیے پیدا کیے گئے۔ اب یہاں تو لازم ہے آپ کے پاس خود علم ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کو خود پتہ نہیں ہے کیا شرک ہے، کیا بدعت ہے، کیا گناہ ہے، تو آپ کیسے دوسروں کو منع کریں گے؟ تو پہلے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ منع کیجئے گا، یہ بات ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات سمجھیے گا، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی جنت بہت چھوٹی سی ہے، اگر ہم کسی کو دعوت دیں گے، وہ بدعت، شرک، ان تمام چیزوں سے توبہ کر لے گا تو وہ بھی جنت میں آ جائے گا، تو ہم کو جنت میں رہنے کا ٹھکانہ نہیں مل پائے گا۔ جنت اتنی چھوٹی ہے، اللہ نے جتنے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے سب کے لیے جنت میں ٹھکانہ رکھا ہے، سب کے لیے ٹھکانہ رکھا ہے، کسی کے لیے نہیں۔ ہاں جو کفر اور شرک کی بنیاد پر محروم رہا محروم ہو جائے گا، جیسا کہ بالکل واضح اصول ہے، جہنم میں بھی سب کے لیے مقام ہے، سب کے لیے۔ اب یہاں بالکل واضح کہ جو لوگ توحید والے ہوں گے ان لوگوں کو توحید کی بنیاد پر جگہ دی جائے گی۔ اب مثال کے طور پر دنیا میں ایک شخص ہے، اس کے کئی بیٹے ہیں، اور مثال کے طور پر 10 بیٹے، 10 بیٹوں کے اندر ہے تو 6-7 مسلمان ہیں، 2-3 کافر ہیں، مشرک ہیں۔ کافر ڈائریکٹ مت بولیے، مشرک کہیے، یعنی وہ شرک کر رہے ہیں مسلمان ہونے کے بعد بھی۔ اب ایک اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ کافر آدمی یہ اپنے باپ کی پراپرٹی وراثت سے شرعاً محروم ہوتا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے کھلا ارتداد کا کام کرتا ہے، کلمہ کو مشرک کی بات نہیں چل رہی ہے، تو یہ اصول ہے۔ اب جب یہ 3 بچے مثال کے طور پر کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ اسلام کے پر نہیں ہیں، تو ان لوگوں کی پراپرٹی کس کو دی جائے گی؟ بقیہ 7 بیٹوں کو دے دی جائے گی، ان میں ڈیوائیڈ کر دی جائے گی، یہ اصول ہے۔ تو ایسے ہی جنت میں تمام لوگوں کے لیے جگہ رکھی گئی ہے۔ اب جو کافر و مشرک اپنے شرک اور بدعات خرافات کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے جنت سے محروم ہوگا تو ان کی پراپرٹی کن کو دی جائے گی؟ توحید والوں کو، ان کو عطا کی جائے گی۔ اب جو جہنم میں ہے وہاں تو تمام لوگوں کے لیے جگہ ہے، لیکن جو توحید کی بنیاد کے پر اپنے آپ کو اس سے بچا لے جائیں گے، اللہ انہیں جہنم سے نجات دے گا، تو کیا ہوگا؟ جہنم میں وہ جگہ جو اہل توحید کی خالی ہوگی وہ جہنمیوں کو دی جائے گی۔ یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ بہرحال ہم یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی جنت بہت چھوٹی ہے، بہت وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جنتی کا تذکرہ کیا، مسلم کی روایت میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے۔ آخری جنتی یہاں سے شروعات ہوگی کہ اللہ اس کو کہے گا، بہت طویل روایت میں ایک حصہ صرف نقل کر رہا ہوں اللہ کی جنت کی وسعت کا، کہ جب وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا تو اس کو لگے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، تو اللہ سے کہے گا اللہ جنت بھری ہوئی ہے، تو اللہ کہے گا چل ٹھیک ہے، کیا تو اس بات کے پر راضی ہے کہ دنیا میں ایک بادشاہ کی طرح تجھے جنت میں مقام دیا جائے؟ وہ فوراً خوش ہوگا، جنت میں ایک بادشاہ کے برابر مملکت، اسٹیٹ مجھ کو مل رہی ہے،
انسان دنیا میں حاصل نہیں کر سکتا وہ تو جنت میں، اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے، یہ ہے جنت، اور وہاں ایک بادشاہ کے برابر۔ وہ کہے گا اللہ میں راضی ہوں، مجھ کو ملنا چاہیے۔ اللہ کہا چل ٹھیک ہے، تجھے اس کے 10 پٹ دیا جا رہا ہے، جتنا دنیا میں ایک بادشاہ کو مملکت اسٹیٹ ملتی ہے اس سے 10 پٹ، اور ایک روایت میں کہ دنیا کے 10 پٹ دیا جائے گا۔ بتانے کا مقصود یہ کہ بہت وسیع جنت میں مقام ملنے والا ہے، آخری جنت یہاں سے شروعات ہونے والی، یہ جنت کی وسعت ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہرحال تو یہ قرآن مجید سے برکت کا دوسرا ہے کہ آپ اس کی تعلیم دیں، اس کے ذریعے دعا کرتے رہیں، اس کا ذکر اور اس کی تلاوت کرتے رہیں، اور اس کے علم کے ذریعے اور خیر کی طرف دعوت دے کر آپ تبرک حاصل کریں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہے جس کا یہاں پر انہوں نے تذکرہ کیا۔ ایک اشارتاً انہوں نے ایک روایت کا تذکرہ کیا جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، حضرت اسید بن حذیر والی، یہ کہتے ہیں ما ھذا بأول برکاتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر یہ تمہارے خانوادے کی پہلی برکت نہیں ہے، پہلی برکت، یہ انہوں نے صرف ایک جملہ نقل کیا ہے، دراصل یہ پوری روایت ہے۔ پوری روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے اندر گئے، واپسی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قضاء حاجت کے لیے گئی، تو انہوں نے اپنی بہن سے عاریتاً ایک ہار لیا تھا، وہ کہیں گر گیا، اس کو تلاش کرنے کے لیے گئی تو قافلے کو وہاں سے جانے میں تاخیر ہو گئی۔ اب جب قافلے کو وہاں سے اٹھنے میں تاخیر ہوئی تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، دیکھو بلا وجہ ہار کے گم ہونے کی وجہ سے سارے قافلے والوں کو تکلیف اٹھانا پڑ گیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ میں اس طرح کی باتیں ہونے لگی، اور اس درمیان ان لوگوں کو پانی نہیں ملا، نماز کا وقت ہو گیا، اب پانی نہیں تھا، کیا کیا جائے؟ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب لوگوں کے درمیان ایک دقت اور کہ ایک تو پہلے ہی تاخیر ہو رہی ہے، اور دوسرے نماز کے وقت تو پانی بھی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، کیا کیا جائے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیت کو نازل کیا کہ اگر تمہیں پانی نہیں ملتا ہے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو اس کے بارے میں لوگوں نے کہنا شروع کیا، دیکھو یہ تمہارے خانوادے کی برکت ہے کہ اللہ نے حضرت عائشہ کا ہار گم کرا دیا، اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی، وضو کا مسئلہ پیدا ہوا، تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کرنا چاہیے، ایک مسئلہ معلوم ہو گیا، اور ایک آسانی فراہم ہو گئی کہ اگر کسی وجہ سے ہم پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو تیمم کر لیں، بہت آسانی۔ تو کہا کہ یہ تمہارے خانوادے کی برکت ہے، یعنی شریعت کا علم حاصل ہونا، مسائل کا علم ہونا، یہ بڑی برکت کی بات ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے کی وجہ سے بھی۔ تو یہ برکت کے تعلق سے بنیادی باتیں تھی جس کا تذکرہ انہوں نے یہاں پر کیا ہے۔ اب آگے انشاءاللہ برکت کے جو معنی اور مفاہیم ہے، اور جو صحیح طور پر برکت لینے کا طریقہ ہے، اس کے علاوہ جو بدعی طریقہ ہے، ان چیزوں کا بھی انہوں نے آگے ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ وہ تمام تر تفصیل آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، درسوں کو بار برکت بنائے، قرآن کو، نبی کی سنت کو، توحید کو، ہر وہ چیز جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اللہ ہمیں اسے دنیا میں حاصل کرنے اور اس چیز کو ہماری جنت کے حصول کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔